نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم واهتديتم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا، اس مہینے کے اندر کچھ دن فضیلت والے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس محرم کی پہلی 10 راتیں فضیلت والی ہیں، جیسے والفجر ولیال عشر، کیونکہ محرم کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے متعلق بھی ہیں۔ تو بہرحال بعض نے راجح قول یہ لکھا ہے کہ یہ ذی الحجہ کی ہیں، تو ممکن ہے کہ اس مہینے کی بھی حرمت اور عزت کے ساتھ یہ 10 راتوں کی فضیلت جڑی ہو، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ راتیں بھی ہوں۔ آگے واللہ عالم، انسان کو ان دنوں میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر بالخصوص یوم عاشورہ یعنی 10ویں کا دن، اس میں روزہ رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو وہاں یہود لوگ آباد تھے، تو یہود لوگ محرم کے مہینہ جو عشرہ کا دن تھا اس کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے یہودیو، تم کیوں روزہ رکھتے ہو محرم کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عاشورہ کے دن فرعون سے، اس کے ظلم و جبر سے نجات دی اور پھر سمندر کی موجوں سے بھی کامیاب فرمایا، تو ہم اسی شکر کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، ہم ان یہودیوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی اس جو نجات ملی ہے اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھیں۔ تو لہٰذا صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ یہودی تو ایک روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم کیا ہے کہ یہودیوں کی اتباع نہیں کرنی، ہم نے آپ کو اپنا دین اسلام جو دیا ہے یہ سارے دینوں میں ممتاز دین ہے، لہذا صحابہ کی جماعت میں آپ کو حکم کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے بعد 10 کے ساتھ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، یا پھر 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے ان یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، ان کی موافقت نہیں کرنی، تو لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کے بعد 2 روزے رکھے کریں گے، 9ویں ذی الحجہ کا اور 10ویں کا، یا پھر 10ویں اور 11ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، اور استحبابی حکم ہے، ثواب بہت بڑا اجر ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک قبل اور ایک بعد والے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ویسے فضیلت دن ہے، فضیلت والا دن ہونے کی وجہ سے اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے اعتبار سے بعض علماء کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ نہیں، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مخالفت کے لیے بتایا تھا، لہذا کوئی آدمی آج کل کے اعتبار سے یوم عاشورہ کا ایک ہی روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہوگا
اللہ رب العالمین اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، یہ ایک فضیلت کی بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے، یہ سیاہویں عاشورہ کا جو دن تھا وہ فضیلت والا اس دن میں ہوئی، تو اس میں حضرت حسین کی شہادت کا رتبہ اور فضیلت بڑھ گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے۔ جو کوئی بندہ سفر کرنے والا کسی ایک ستارے کی روشنی پہ چل پڑتا ہے تو آخر کار وہ بندہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور بالضرور کامیابی کی راہ عطا فرمائیں گے، اور دنیا پہ صراط مستقیم اور آخرت میں بھی صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوگا۔ جہاں ایک حدیث میں اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ حل کرتے جائیں کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دو دفعہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے علاقوں میں چلے گئے اور اس کے بعد اسی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور ان کے جو جتنے علاقے کے لوگ تھے دوسرے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی تو اسی دین پر عمل کرتے رہے، اسی بات پر۔ حالانکہ بعد میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں اور بعض حکم منسوخ ہوتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو لہذا یاد رکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم نازل ہوئے، البتہ اس میں یہ بات ہے کہ جب حکم تبدیل ہو گیا تو پھر اس کی تبدیلی پر جو منسوخی ہے اس کے بعد جو حکم دوسرا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جو صحابہ اکرام سن کر گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پہنچائی اور ان کے علاقے کے جتنے لوگوں نے وہ عمل کرتے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے علم کے مطابق مکلف بنایا۔ تو لہذا جو اللہ کے رسول کے صحابہ کی بات ان علاقوں میں پہنچی اور بعد میں دوسری باتیں نہیں پہنچی، وہ دوسری عمل نہیں کر سکے، تو اس پہلے عمل کرنے کی وجہ سے بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ جو بھی اللہ رب العالمین کا حکم بتایا ہوا تھا تو لہذا اس طریقے سے اس کا اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ یاد رکھیے کہ پہلے ایک بات جن لوگوں کو علم تھا بعد میں وہ حکم تبدیل ہو گیا، منسوخ ہو گیا، تو اس بات کا دوبارہ ان لوگوں تک علم پہنچ گیا تو ان کو چاہیے کہ بعد والا جو حکم ہے اس پر عمل کریں اور اپنی کامیابی کی راہ پر پائیں۔ اور پھر اسی طریقے سے بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض صحابہ اکرام پر تبرہ اور اسی طریقے سے نقص بیان کر کے ان کی خطا کو، غلطیوں کو ذکر کر کے ان کے اوپر تعصب پھیلاتے ہیں۔ یہ بات بھی بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، جو میرے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو ایسے بندے کو کبھی جنت کی ہوا نہیں لگ سکے گی اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کی خطاؤں پر کبھی بھی نظر نہیں رکھنی، بلکہ صحابہ کی جو اعلیٰ صفات ہیں ان پر نظر رکھنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ عاشورہ کا جو فضیلت والے دن ہیں ان کو بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو عشرہ جو چل رہا ہے ابھی تیسری ہمارے ہاں تیسرا دن ہے، آج محرم کا تیسرا دن ہے، تو ان دنوں میں کوشش کریں قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار بڑھ کے پہلے دنوں سے زیادہ کریں، اور پھر اللہ توفیق دے انشاءاللہ سب مسلمانوں کو کہ وہ عاشورہ کا یا نامی ذی الحجہ کا، نامی محرم کا یا 10ویں کا، یعنی اس طرح 2 روزے رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔